صومالیہ دنیا کے 10 خطرناک ترین ممالک میں شامل ہے۔ دنیا کا دوسرا غریب ترین کنٹری صومالیہ، جہاں 10 میں سے 7 صومالی غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صومالیہ کی ایک طویل اور بروٹل ہسٹری ہے، جس میں کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ اور خوش سالی شامل ہے۔ صومالیہ پیرٹس کی وجہ سے بھی بدنام ہے۔ افغانستان کی طرح صومالیہ بھی قبیلوں اور زمینی دھڑوں کی آپسی لڑائی کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ صومالیہ ایک منفرد تاریخ کا حامل ہے۔ اسے اٹلی، فرانس اور برطانیہ نے آباد کیا۔ صومالی اسلام قبول کرنے والے پہلے لوگوں میں سے ایک تھے۔ صومالیہ کی 70% سے زائد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ تقریباً 1.8 ملین بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ صرف 2022 میں ہی کم از کم 1000 سے زائد بچوں کی موت ہو گئی تھی خوراک کی کمی کی وجہ سے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال، جس میں لوہے، تانبے، نمک، قدرتی گیس اور تیل کے غیر استعمال شدہ ذخائر ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ صومالیہ افریقہ کے غریب ترین کنٹریز میں سے ایک بن گیا؟ صومالیہ میں گزشتہ 30 سالوں میں 10 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور بہت سارے صومالی سٹیزن صومالیہ کو چھوڑ کر اپنے نیبر کنٹریز کی طرف جا چکے ہیں۔ صومالیہ کی 60% سے زائد آبادی 25 سال سے کم عمر ہے، اور فرٹیلٹی ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ صومالیہ میں نوجوانوں کی بے روزگاری کی شرح بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ 30 سال سے جاری سول وار اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے اکانومی کو ڈسٹروائے کر دیا ہے۔ صومالیہ میں دہشت گردی کا شدید خطرہ ہے۔ صومالیہ کا کیپٹل موگدیشو میں سیکیورٹی فورسز، گورنمنٹ آفیشلز اور ملٹری پوائنٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ شباب، جو کہ صومالیہ کی ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس کا تعلق القاعدہ سے ہے، پہلے صومالیہ کا کیپٹل موگدیشو اس تنظیم نے قبضہ لیا تھا۔ پھر امریکی مداخلت سے موگدیشو کو الشباب سے آزاد کروا لیا گیا۔ ابھی بھی الشباب کی طرف سے کار بامز اٹیکس اور اسیسینیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ الشباب کی طرف سے انٹرنیشنل ورکرز اور ہیومینیٹیرینز کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ موگدیشو اکثر میدان جنگ بنا رہتا ہے۔ پروٹیسٹر سیکیورٹی فورسز پر اٹیک کرتے ہیں۔ ٹائر جلانا اور ملبے سے سڑکوں کو بند کرنا معمول کی بات ہے۔ صومالیہ میں کرمنل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں، جن میں کار جیکنگ، کڈنیپنگ، روبری شامل ہے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، محدود ہاسپٹلز اور میڈیسن، اسکولوں کی خراب حالت اور خوراک کی کمی، یعنی ہر بنیادی ضرورت کا نہ ہونا یا خراب حالت میں ہونا صومالیہ کی تباہ حالی کو بیان کرتا ہے۔ صومالیہ کو اس وقت 40 سالوں میں بدترین خشک سالی کا سامنا ہے۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں بھوک کے بحران کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ 2011 میں ڈراؤٹ کی وجہ سے 2.5 لاکھ سے زیادہ صومالی سٹیزن ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں آدھی سے زیادہ بچے شامل تھے۔ خشک سالی اور ٹڈی دل کے حملوں نے کھیتوں کو تباہ کر دیا ہے۔ ملک بھر کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، اور مویشیوں کے لیے چارہ نہ ہونے کی وجہ سے 30 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ علاقوں میں زرعی پیداوار نہ ہونے کے برابر ہے۔ صومالیہ میں 7.1 ملین افراد اپنی روزمرہ ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہے۔ صومالیہ کی آب و ہوا گرم اور خشک ہے۔ صومالیہ کی پاپولیشن 18 ملین سے کچھ زیادہ ہے۔ پاپولیشن کا یہ اندازہ ایکوریٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ 1975 کے بعد یہاں مردم شماری ہی نہیں ہوئی۔ صومالیہ کس طرح ایک میدانی جنگ بنا اور کیوں امریکہ نے صومالیہ پر $50 ارب خرچ کیے، یہ اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے جانیں گے۔ صومالیہ نے 1960 میں آزادی حاصل کی۔ یہاں پر برطانیہ اور اٹلی نے کالونیاں قائم کی ہوئی تھیں۔ صومالیہ نے اپنے پہلے پریزیڈنٹ کا انتخاب کیا، جس کا نام عدن اللہ تھا۔ پھر صومالیہ کے دوسرے پریزیڈنٹ، جسے 1969 میں صومالیہ کی آرمی نے قتل کر دیا تھا، جس کا نام عبدالرشید تھا۔ پھر صومالیہ کے صدر کے طور پر ڈکٹیٹر سیاد بر کا انتخاب کیا گیا، جس نے پچھلی حکومت کے تمام پولیٹیشنز کو جیل میں ڈلوا دیا تھا۔ ڈکٹیٹر سیاد بر نے صومالیہ کو گریٹر صومالیہ بنانے کے لیے ایتھوپیا پر حملہ کر دیا تھا اور ایتھوپیا کا ایک بڑا حصہ قبضہ لیا تھا، جسے 1978 میں ایتھوپیا نے کیوبا آرمی کی مدد سے صومالی آرمی سے اپنا وہ علاقہ آزاد کروا لیا تھا۔ اس جنگ کی وجہ سے صومالیہ کو فائنینشیل کرائسس کا سامنا کرنا پڑا اور صومالیہ غربت کی گہری کھائی میں جا گرا۔ 1990 کے آخر میں صومالی نیشنل موومنٹ اور آرم گروپ نے موگدیشو پر دھاوا بول دیا اور سیاد بر صومالیہ سے فرار ہو کر نائجیریا چلا گیا، جہاں 1995 میں 85 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈکٹیٹر سیاد بر ایتھوپیا کی خانہ بدوش فیملی میں پیدا ہوا تھا۔ 1992 میں ایک اندازے کے مطابق 3,50,000 سے زائد افراد بھوک اور سول وار کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ 1991 میں صومالی لینڈ نے صومالیہ سے آزادی کا اعلان کر دیا، لیکن اسے آج تک کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ لیکن صومالی لینڈ غیر ملکی ٹورسٹ کے لیے ایک سیف پلیس ہے۔ آپ اسے میپ میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔
صومالیہ کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن الشباب جسے القاعدہ کی سپورٹ حاصل ہے، اس نے صومالیہ کو جنگ کی آگ میں دھکیلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 2006 میں صومالیہ کی کمزور حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے الشباب نے موگدیشو کے کئی حصوں کو قبضہ لیا تھا، جس میں کچھ اہم بندرگاہیں بھی شامل تھیں۔ اس کے بعد کینیا کی فوج نے موگدیشو میں داخل ہو کر امریکہ کی مدد سے الشباب کو اس کے مضبوط ٹھکانوں سے باہر نکال دیا تھا۔ کینیا امریکہ کا ایک مضبوط اتحادی ہے۔ پھر الشباب نے کینیا پر بھی 150 کے قریب حملے کیے تھے۔ 2007 سے لے کر اب تک امریکہ نے صومالیہ آرمی کی ٹریننگز اور ویپنز پر $50 ارب خرچ کیے ہیں تاکہ وہ الشباب کا مقابلہ کر سکیں۔ امریکہ خود بھی الشباب کے ٹھکانوں پر حملہ کرتا رہتا ہے۔ صومالیہ کی سول وار میں 10 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ بہت سارے صومالی اپنے نیبر کنٹریز کی طرف جا چکے ہیں۔ صومالیہ کے شمال مشرق میں واقع پنٹلینڈ نے 1998 میں خود کو صومالیہ سے آزاد اور الگ کر لیا تھا۔ دہائیوں سے صومالیہ کو انتہائی غربت کا سامنا ہے، اور انتہائی غربت کی 3 بڑی وجوہات ہیں: کانفلکٹ، ڈراؤٹ اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ ان وجوہات کی بنا پر 1.3 ملین صومالی بے گھر ہو چکے ہیں۔ 1.1 ملین افراد کو شدید خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ کئی سالوں سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں کی زندگی بہت مشکل رہی ہے۔ صومالیہ اپنی گندم کا 90% روس اور یوکرین سے امپورٹ کرتا ہے۔ روس اور یوکرین وار کی وجہ سے قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، اس سے صومالی سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ روس اور یوکرین کی وار سے پہلے 50 کلو گرام آٹے کے تھیلے کی قیمت $8 تھی، جو کہ جنگ کے بعد $50 تک پہنچ گئی۔ صومالیہ کے 1960 میں عربوں کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے، اس لیے صومالیہ میں عربی زیادہ بولی جاتی ہے، لیکن چونکہ صومالیہ میں برطانیہ اور اٹلی نے کالونیاں قائم کی تھی، اس لیے صومالیہ میں اٹالین اور انگلش بولنے والوں کی بھی کافی تعداد موجود ہے۔ صومالی پیرٹس، جنہوں نے تقریباً ہر کنٹری کے بحری جہازوں کو ہائی جیک کر کے توان حاصل کیا تھا، یہ بھی صومالیہ کو ڈی فیم کرنے کی ایک بڑی وجہ بنے۔ لیکن ان صومالی پیرٹس کی شروعات کہاں اور کیسے ہوئی، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ 1991 میں صومالی بحریہ ڈسبینڈڈ ہو چکی تھی۔ پھر صومالی سمندری حدود کا تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے غیر ملکی ماہی گیروں نے صومالی سمندری حدود میں ماہی گیری کرنا شروع کر دی، اور بحری جہازوں نے صومالی ساحلوں پر سنتی اور دیگر فضلہ پھینکنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں صومالی ماہی گیروں کا روزگار بری طرح متاثر ہوا۔ پھر مقامی ماہی گیروں نے اپنی سمندری حدود کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھا لیے اور غیر ملکی جہازوں پر قبضے کرنے کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگے۔ بے روزگار صومالی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنے خاندانوں کی کفالت کرنے کے لیے تجارتی جہازوں کو ہائی جیک کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ صومالیہ سول وار کی وجہ سے بدنظمی کا شکار تھا، اس لیے صومالی پانی کے مؤثر سرکاری پولیسنگ نہیں تھی۔ صومالی پیرٹس ان غیر ملکی بحری جہازوں کی رہائی کے بدلے بڑی ادائیگیوں کا مطالبہ کرتے، جو کہ زیادہ تر ادا کر دی جاتی تھیں۔ 2010 میں صومالی پیرٹس نے 49 جہازوں کو ہائی جیک کر لیا تھا اور تقریباً 1000 افراد کو ہوسٹیج بنا لیا تھا۔ 2008 میں غیر ملکی بحری جہازوں پر 111 حملے کیے گئے اور 42 کو ہائی جیک کر لیا گیا۔ 2007 میں صومالی پیرٹس نے ایک چینی سیلر کو ہلاک کر دیا تھا کیونکہ جہاز کے اونر نے توان ادا نہیں کیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق صومالی پیرٹس نے 2008 میں توان کی ادائیگی کے ذریعے $80 ملین حاصل کیے، لیکن اب یہ حملے بہت ہی کم ہو چکے ہیں، یعنی نہ ہونے کے برابر، کیونکہ ان صومالی پیرٹس کو ڈیل کیا جاتا ہے جدید ہتھیاروں والے بحری جہازوں سے۔ کنگ مینٹیننس اور انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے الیکٹریسٹی نیٹ ورک خراب حالت میں ہے۔ رات کے وقت صومالیہ کی سڑکوں پر ٹریول کرنا آپ کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ آپ کو روبری، کڈنیپنگ اور کار جیکنگ کا شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ صومالیہ میں ہیضہ اور ملیریا وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے۔ صومالیہ میں خشک سالی کی وجہ سے 7.8 ملین افراد متاثر ہوئے ہیں اور 3.5 ملین کی موت ہوئی ہے۔ 2012 میں ایک نئی حکومت بنائی گئی جسے انٹرنیشنل لیول پر حمایت حاصل تھی۔ یہ نئی حکومت صومالیہ کو کرائسس سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اب بھی الشباب کی جانب سے حملوں کا خطرہ موجود ہے۔ 2016 میں 1.1 ملین صومالی کینیا، یمن، مصر اور ایتھوپیا کی طرف چلے گئے تھے۔ صومالیہ کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے، جس میں کیلے، چاول اور جوار کی کاشت شامل ہے۔ صومالیہ کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر UAE، دوسرے نمبر پر سعودیہ عرب، جبکہ بھارت اور جاپان صرف 5% کے ٹریڈ پارٹنر ہیں۔ صومالیہ پاسپورٹ رینکنگ میں 103 نمبر پر ہے اور 33 کے قریب کنٹریز صومالیہ سٹیزن کے لیے ویزا فری ہیں۔